تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 21واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ترجمہ: بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ نظریات جب تک صرف نظریات ہوں نہ ان کے حسن و قبح کا صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے، نہ ان میں یہ کشش اور جاذبیت پائی جا سکتی ہے کہ وہ کسی کو عمل پر ابھار سکیں۔ دلائل کے آپ انبار لگا دیجئے، فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیجئے، لوگ تحسین و آفرین ضرور کریں گے، لیکن ان نظریات کو اپنانے اور اس اپنانے کی جو ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی راہ میں جو خطرات ہیں ان کو وہ اٹھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔ اسلام فلسفیانہ نظریات کا مجموعہ نہیں کہ آپ اپنے ڈرائنگ روم میں آرام دہ صوفوں پر بیٹھ کر انہیں موضوع بحث بنائیں، اپنے ذہن رسا سے طرح طرح کی ترمیمیں پیش کریں، مجلس مذاکرہ منعقد کر کے مقالے پڑھیں اور پھر یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، بلکہ یہ تو ایک نظام حیات ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے اور ہر مرحلے پر پیغام دیتا ہے۔ اس پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات پر کاربند ہونا اس وقت تک آسان نہیں جب تک ایک عملی نمونہ ہمارے پاس نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے صرف قرآن نازل کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنے محبوب کو منتخب فرمایا تاکہ وہ اس ارشادات خداوندی پر خود عمل کر کے دکھائے اور ان پر عمل کرنے سے زندگی میں جو زیبائی اور نکھار پیدا ہوتا ہے اس کا عملی نمونہ پیش کرے، تاکہ جو حق کے متلاشی ہیں وہ قرآنی تعلیمات کی عملی تصویر دیکھ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ یہ آیت اپنے الفاظ کے اعتبار سے عام ہے، اسے زندگی کے کسی ایک شعبے کے ساتھ وابستہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس موقع پر اس کا نزول ہوا اس نے اس کی اہمیت کو چار چاند لگا دیے۔ یہ آیت غزوہ خندق کے ایام میں نازل ہوئی، جبکہ دعوت حق پیش کرنے والوں کے راستے میں پیش آنے والی ساری مشکلات اور علام و مصائب پوری شدت سے رونما ہو گئے۔ دشمن سارے عرب کو ساتھ لے کر آ دھمکا ہے۔ یہ حملہ اتنا اچانک ہے کہ اس کو پسپا کرنے کے لیے جس تیاری کی ضرورت ہے اس کے لیے خاطر خواہ وقت نہیں، تعداد کم ہے، سامان رست کی اتنی قلت ہے کہ کئی وقت فاقہ کرنا پڑتا ہے۔ مدینے کے یہودیوں نے عین وقت پر دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ ان کی غداری کے باعث حالات مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ دشمن سیلاب کی طرح بڑھا چلا آ رہا ہے۔ اس کے پہنچنے سے قبل مدینہ طیبہ کی مغربی سمت کو خندق کھود کر محفوظ بنا دینا حد ضروری ہے۔ ان حالات میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے دوش بدوش موجود ہیں۔ خندق کھودنے کا موقع آتا ہے تو ایک عام سپاہی کی طرح خندق کھودنے لگتے ہیں، مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں، دوسرے مجاہدین کی طرح فاقہ کشی کی تکلیف بھی برداشت فرماتے ہیں۔ اگر صحابہ نے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے تو شکم رسالت پر 2 پتھر بندھے دکھائی دیتے ہیں۔ مہینہ بھر شدید سردی میں میدان جنگ میں صحابہ کے ساتھ دن رات قیام فرما ہیں، دشمن کے لشکر جرار کو دیکھ کر بھی پریشان نہیں ہوتے۔ بنو قریظہ کی عہد شکنی کا علم ہوتا ہے، تب بھی جبین سعادت پر بل نہیں پڑتے۔ منافقین طرح طرح کی ہیلہ سازیوں سے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے لگتے ہیں، تب بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ ان تمام ناگفتہ حالات میں عزم و استقامت کا پہاڑ بنے کھڑے ہیں، قدم قدم پر صحابہ کی دلجوئی فرما رہے ہیں، منافقین سے صرف نظر کرتے ہیں۔ دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا جاتا، پھر جنگی اور سیاسی خطوط پر ایسی تدبیریں کی جاتی ہیں کہ دشمن آپس میں ٹکرا جاتا ہے اور حملہ آور خود بخود محاصرہ اٹھا کر ایک دوسرے پر گالیوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے ایک دوسرے پر غداری اور عہد شکنی کے الزامات لگاتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ 1 ماہ کا عرصہ ایسا ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سارے پہلو اپنی پوری دل فریبیوں کے ساتھ اجاگر ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل فرمائی گئی کہ ان مہیب خطرات میں تم نے میرے پیارے رسول کا طریقہ کار دیکھ لیا، یہ کتنا راست بازانہ، سچا اور اخلاص و للہیت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ یہی تمہاری زندگی کے ہر موڑ پر تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ اس کے نقش قدم کو خضر راہ بنا لو، اس کے دامن شفقت کو مضبوطی سے تھام لو، یقیناً منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اسوتن کے لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ ابن منظور کہتے ہیں کہ یعنی پیشوا، رہنما، امام۔ اس کا دوسرا معنی یوں رقم فرمایا ہے
یعنی جس سے کوئی غم زدہ اور شکستہ دل تسلی حاصل کر سکے، یعنی غم گسار۔ حضور کی ذات اقدس میں تمہارے لیے شان غم گساری ہے۔ علامہ جوہری نے سیاح میں بھی یہی معنی کیا ہے، یعنی اسوہ کا ایک معنی رہنما ہے، اور اس کو بھی اسوہ کہتے ہیں جو غمزدہ دل کی تسلی کا باعث ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور زخمی کیا گیا، دندان مبارک توڑے گئے، حضور کے چچا کو شہید کیا گیا، بھوک برداشت، لیکن ان تمام حالات میں صابر و شاکر رہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار اور اس کی قضا پر راضی۔ ہر آدمی کے لیے حضور بہترین نمونہ ہے، بلکہ ان نیک بختوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اور روز معاشر دوبارہ زندہ ہونے کی امید رکھتے ہیں، وہی اس بہترین نمونے سے استفادہ کر سکتے ہیں، انہی کے دل میں جمال مصطفی اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 22۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ترجمہ: اور جب ایمان والوں نے کفار کے لشکروں کو دیکھا تو فرتے جوش سے پکار اٹھے، یہ ہے وہ لشکر جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا تھا، اور سچ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور دشمن کے لشکر جرار نے ان کے ایمان اور جذبہ تسلیم میں اور اضافہ کر دیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ ان خوفناک حالات میں منافقین کی بزدلی اور بدباطنی کا ذکر ہوا۔ اب اہل ایمان کے ایمان افروز حالات اور جذبات کا بیان شروع ہو رہا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے قدموں میں اپنی جان اور اپنا دل نثار کر دیا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ کفار کا لشکر جرار دیکھ کر اور اپنے آپ کو مہیب خطرات میں گھرا دیکھ کر مسلمانوں کے یقین اور ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ نور ایمان میں اور جلا پیدا ہو گئی۔ قضاء الہی کے سامنے تسلیم و رضا کا جو درس انہیں دیا گیا تھا وہ پھر تازہ ہو گیا، اور کہنے لگے یہ تو بعینہ ہی وہی چیز ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا۔ جس طرح اس حملے کا وعدہ پورا ہوا، اسی طرح غلبہ اسلام کا وعدہ بھی یقیناً پورا ہوگا، جس وعدے کا یہاں ذکر ہے۔ گزشتہ صفحات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب خندق کھودتے ہوئے چٹان نمودار ہوئی تو حضور نے 3 ضربیں لگا کر اسے پارا پارا کر دیا، نیز شام، ایران اور یمن کے فتح کی خوشخبری بھی دے دی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 23۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ترجمہ: اہل ایمان میں ایسے جوان مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا جو وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ ان جوان مردوں سے کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے اور بعض اس ساعت سعید کا انتظار کر رہے ہیں۔ جنگ کے مہیب خطرات کے باوجود ان کے رویے میں ذرا تبدیلی نہیں ہوئی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ رجال پر تنوین تعظیم کی ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قوت و مردانگی میں بے نظیر تھے، یعنی اہل ایمان میں ایسے جوان مرد اور پاک باز عشاق بھی ہیں جنہوں نے اپنے رب کریم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ خندق کھودتے ہوئے مل کر وجد آفریں لہجے میں وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ وہ صرف لاف زنی نہ تھی، بلکہ جب وقت آیا تو انہوں نے سر کٹا کر جان دے کر اپنے دعوی محبت کی لاج رکھ لی، اور قیامت تک آنے والے عاشقان باصفا کے لیے ایک زندہ مثال قائم کر دی۔ کسی قیمت پر انہوں نے اپنے ایمان پر حرف نہیں آنے دیا۔ نحبن کہتے ہیں نظر اور عہد کو، اسی طرح لبید کا شعر ہے، یعنی کیا تم اس سے نہیں پوچھتے کہ وہ کیا ارادہ کر رہا ہے؟ کیا اس نے کوئی وعدہ کیا ہے جسے پورا کیا جائے گا، یا یہ صرف گمراہی اور جھوٹی لاف زنی ہے؟ یعنی بعض تو وہ بیدار بخت ہیں کہ انہوں نے سرفروشی اور جاں بازی کی جو نظر مانی تھی اسے پورا کر دیا اور جان دے کر شہداء کی صف میں شامل ہو گئے۔ اسلام کے ان جاں باز مجاہدین کا شمار نہیں کیا جا سکتا، جس کو دیکھو محبت رسول اور عشق خدا کے بادہ گلفام سے مخمور ہے، اور جریدہ عالم پر عشق و وفا کے ایسے تابندہ نقوش ثبت کر کے جا رہا ہے جن کی چمک قیامت تک ہر لمحہ فزوں تر ہوتی رہے گی۔ حضرت مصعب بن عمیر اپنے مالدار باپ کے بڑے لاڈلے بیٹے تھے، بڑے خوش پوش تھے، ان کا زرق برق قیمتی لباس آنکھوں کو خیرہ کر دیتا تھا، ناز و نام میں پلے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم نے انہیں اسلام کے لیے چن لیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر در مصطفیٰ کی غلامی اختیار کی۔ انصار مدینہ نے جب عقبہ کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی تو حضور نے ہجرت سے پہلے حضرت مصعب کو ان کے ہمراہ یثرب روانہ کیا،
تاکہ وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں۔ ان کی تبلیغی سرگرمیوں سے اوس و خزرج کے کئی سردار مشرف اسلام ہوئے اور گھر گھر میں توحید کا نور جگمگانے لگا۔ کوہ احد کی ترائی میں جب کفر حق سے پنجہ آزما ہوا تو یہ بھی دیگر غلامان حبیب کبریا کی طرح شوق شہادت سے جھومتے ہوئے داد شجاعت دینے لگے۔ کیف و مستی کا یہ عالم تھا کہ اپنے تن بدن کا ہوش نہ تھا، اپنی ذات کا فکر نہ تھا، صرف ایک ہی دھن تھی کہ اسلام کا پرچم سر نگوں نہ ہونے پائے، اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم کو کوئی گزر نہ پہنچے، زخموں سے چور ہو کر گرے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ جنگ ختم ہوئی تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بالی تشریف لائے، اسلام کے اس بہادر سپاہی کی ناش کے قریب کھڑے ہو گئے، اس کے لیے دعا فرمائی اور پھر یہ آیت تلاوت کی، من المؤمنین رجال الآیہ۔ پھر فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ لوگ قیامت تک شہید ہیں، پس ان کے پاس آؤ، ان کے مزارات کی زیارت کرو۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دستہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جو بھی انہیں سلام کرے گا وہ جواب دیں گے۔ حضرت انس بن نضر کو بدر میں شریک نہ ہونے کا ازحد ملال تھا، ہمیشہ کہتے کہ افسوس کہ میں کفر و اسلام کے پہلے مارکے میں شرکت سے محروم رہا۔ اب اگر خدا نے موقع دیا تو دنیا دیکھے گی کہ شمع جمال مصطفیٰ علیہ اطیب التحیت والثناء کے پروانے جان نثاری کا کیسا منظر پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ جنگ احد میں شامل ہوئے، لشکر اسلام میں جب کھلبلی مچی اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو بعض مسلمان دل شکستہ ہو کر بیٹھ رہے۔ یہ پاس سے گزرے، پوچھا یوں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور شہید ہو گئے۔ آپ نے انہیں للکارا کہ رسول پاک کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ آؤ اس بات پر ہم بھی جان دے دیں جس پر حضور نے جان دے دی ہے۔ پھر تلوار بے نیام کی اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ کفار پر پے در پہ وار کرتے جا رہے تھے اور زبان سے یہ کہتے جا رہے تھے، اے سعد، نظر کے رب کی قسم، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور مجھے یہ خوشبو کوہ احد کے پیچھے سے آ رہی ہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ جب ان کے زخم گنے گئے تو 80 سے زیادہ تھے اور کوئی عضو بھی سلامت نہ بچا تھا کہ ان کی پہچان ہو سکے۔ ان کی ہمشیرہ نے ان کی انگلیوں کے پورے دیکھ کر انہیں پہچانا۔ اور جو لوگ میدان جہاد سے سلامت واپس آئے انہیں اپنے صحیح سلامت واپس آنے پر خوشی نہیں ہے، بلکہ وہ شہادت سے محرومی کے باعث بڑے غمزدہ اور دل گرفتہ ہیں، اور وہ اس سہانی گھڑی کا بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں جب وہ خون شہادت سے سرخرو ہو کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے۔ انہی جانثاروں کی بے لوث اور بے دریغ قربانیوں کے باعث اسلام کو یہ عزت و شوکت نصیب ہوئی۔ انہوں نے اپنے خون ناب سے آبیاری کر کے شجر اسلام کو سدا بہار بنایا۔ انہی کی کوششوں کی برکت سے آج ہمیں ایمان کی نعمت نصیب ہے، لیکن امت میں ایک ایسا بدقسمت فرقہ بھی پیدا ہو گیا ہے جو خود تو اسلام کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، الٹا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اسلام کے لیے باعث ننگو آر ہیں، ہر قدم خلاف شریعت اٹھاتے ہیں، سنت نبوی کے تارک ہیں، شکل، عمل، سیرت اور کردار سے اسلام کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ لیکن ان وفا شیار غلامان مصطفیٰ علیہ اطیب التحیت والثناء اور دین کے جوامر سپاہیوں پر زبان تان دراز کرنا کمال ایمان خیال کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ان اولو العزم ہستیوں کو جتنا برا کہیں گے اتنا ہی ان کے گناہ جھڑیں گے اور ان کے رتبے بلند ہوں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ زبان قدرت ان کی تعریف میں رتب اللسان ہے، قرآن کے صفات تو ان کی پاک دامنی کی شہادت دے رہے ہیں، فرشتے ان کی شجاعت، بصالت، سخاوت اور عدالت کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ حوران فردوس ان کی راہ میں اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے بےتاب ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا بے عمل انسان ان پر کیچڑ اچھالنے سے باز نہیں آتا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 24۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: اذن جہاد میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اپنا وعدہ سچا کرنے والوں کو ان کے سچ کے باعث، اور عذاب دے منافقوں کو اگر اس کی مرضی ہو یا ان کی توبہ قبول فرما لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اپنے شان کریمی کے مطابق انہیں جزا دے گا۔ باقی رہے منافقین تو ان کے متعلق جیسی اس کی مرضی ہوگی ایسا کرے گا، چاہے تو ان کی بدعمالیوں کے باعث انہیں قعر ضلالت میں گرا ہوا چھوڑ دے، کسی حالت میں انہیں موت آ جائے اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں پھینک دیے جائیں، اور چاہے تو اپنی رحمت اور مہربانی سے انہیں خواب غفلت سے بیدار کر دے اور راہ حق پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وہ بڑا غفور رحیم ہے، اس کی شان پوزش پذیری اور اس کی صفت رحمت سے یہ چندہ بعید بھی نہیں کہ وہ ایسا کرم فرما دے اور ڈوبتے ہوں کا بازو پکڑ کر انہیں کنارے پر لگا دے۔
سورہ احزاب آیت نمبر 25۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ ترجمہ: اور ناکام لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے کفار کو درآں حال کے اپنے غصے میں پیچ و تاب کھا رہے تھے، اس لشکر کشی سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، اور بچا لیا اللہ نے مومنوں کو جنگ سے، اور اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہر چیز پر غالب ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ مسلمانوں پر اپنے خصوصی لطف و کرم کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا کہ کفر کس طمطراق سے مدینے پر حملہ آور ہوا تھا، اور ہم نے کس طرح ان کو خائب و خاسر، مخذول و مردود کر کے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا، اور جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ اللہ تعالیٰ کی قوت و غلبے کا تم نے نظارہ کیا ہے، وہ اپنے بندوں کی اسی طرح چارہ سازی فرماتا ہے اور ان کے دشمنوں کو اسی طرح ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 26۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ ترجمہ: اہل کتاب سے جن لوگوں نے کفار کی امداد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کلوں سے اتار لیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے ہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ آپ بنو قریظہ کی غداری اور عہد شکنی کا تذکرہ تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عالم غیب سے اسباب پیدا کر کے ان کے منصوبوں کو خاک میں نہ ملا دیا ہوتا تو مسلمانوں پر جو گزرتی اس کا تصور کرنا مشکل نہیں، لیکن جب تقدیر الہی نے تدبیر کے شاطروں کو مات دے دی، قریش و غطفان اور بنی اسد وغیرہ قبائل اپنے جنگجو بہادروں سمیت پسپا ہو گئے، تو اب بنو قریظہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حضور 1 ماہ تک کھلے میدان میں کفار کے سامنے سینہ سپر رہنے کے بعد اپنے غلاموں سمیت گھروں میں پہنچے ہی تھے اور سر مبارک دھونے کی تیاری ہی فرما رہے تھے کہ جبرائیل نمودار ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے تو ابھی تک ہتھیار اتارے ہی نہیں اور آپ نے اتار بھی دیے۔ میں ملائکہ کے ایک گروہ کے ساتھ کفار کے تعاقب میں تھا اور انہیں روحا تک بھگا کر واپس آیا ہوں، اور حکم خداوندی یہ ہے کہ جب تک بنی قریظہ کا خاتمہ نہ کر لیا جائے اس وقت تک ہتھیار اتارنے کی اجازت نہیں۔ فرمان الہی ملتے ہی حضور نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ اذان دے اور بلند آواز سے یہ اعلان کر دے، یعنی ہر اطاعت گزار مسلمان عصر کی نماز بنی قریظہ میں ادا کرے۔ مدینہ طیبہ میں منادی کرنے کے لیے ایک اور آدمی دوڑایا جو یہ اعلان کر رہا تھا، اے اللہ تعالیٰ کے شاہ سواروں، اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ یہ اعلان سنتے ہی مسلمان ہتھیار سجائے اپنے گھروں سے نکلنے لگے۔ حضور گھوڑے پر سوار تھے جس کا نام لحیف تھا۔ 100 صحابہ کے ایک دستے نے گھوڑوں پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنا لیا۔ جن کے پاس سواری کا انتظام نہ تھا وہ پیادہ چل پڑے۔ اس روز لشکر اسلام کا پرچم سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو عطا فرمایا گیا۔ یہ لشکر جلد ہی بنو قریظہ کی گڑھی کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت علی نے قلعے کی دیوار کے نزدیک پرچم گاڑ دیا۔ یہودیوں نے جب مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھا تو دروازے بند کر دیے اور مرد و زن چھت پر چڑھ گئے اور مسلمانوں پر گالیوں کی بوچھاڑ کرنے لگے۔ حضرت اسید بن حضیر نے ان کی اس حرکت پر غضبناک ہو کر فرمایا کہ اے اللہ کے دشمنوں، ہم تمہارے کلوں کا ایسا محاصرہ کریں گے کہ تم بھوکے مر جاؤ گے۔ انہوں نے اپنی دیرینہ دوستی کا واسطہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان سب تعلقات منقطع ہو گئے ہیں۔ حضور نے رات وہاں بسر کی۔ صبح ہوتے ہی ان کے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا اور مختلف مقامات پر تیر انداز بٹھا دیے۔ یہود بھی پتھر اور تیر برساتے رہے، مسلمان بھی ان کا مؤثر جواب دیتے رہے۔ جب ان کی شرارت شدت اختیار کرنے لگی تو حضور کے ارشاد سے مسلمانوں نے انہیں باقاعدہ اپنی زد میں لے لیا۔ انہوں نے پتھر برسانے بند کر دیا اور گفتگو کرنے کی اجازت طلب کی جو انہیں بخشی گئی۔ یہود نے نباش بن قیس کو اپنا نمائندہ بنا کر بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ اس نے آ کر کہا کہ جن شرائط پر آپ نے بنو نذیر کو یہاں سے نکلنے کی اجازت دی تھی انہی شرائط پر ہمیں بھی یہاں سے نکل جانے کی اجازت دے دیجیے۔ ہم اپنی عورتوں، بچوں اور بارے شتر کے ساتھ مدینہ چھوڑے جاتے ہیں، باقی ہر چیز آپ سنبھالیے۔ حضور نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے کہا ہم سارا مال و متاع یہاں چھوڑ جاتے ہیں، صرف ہماری جان بخشی کی جائے۔ یہ تجویز بھی مسترد کر دی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے متعلق میرا فیصلہ اگر ماننے کے لیے تیار ہو
تو تمہارے ساتھ مفاہمت کی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ وہ مشورہ کرنے کے لیے قلعے میں واپس گیا اور سارا ماجرا انہیں کہہ سنایا۔ ان کے سردار کعب بن اسد نے کہا، اے میری قوم، 3 تجویزیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک پسند کر لو۔ انہوں نے پوچھا، بتائیے۔ اس نے کہا، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اب اس امر میں ذرا شبہ نہیں رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی رسول مکرم ہیں جس کی بشارت اور ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ آج تک محض حسد کے باعث ہم ان کی مخالفت کرتے رہے، اب وقت ہے ایمان لے آؤ۔ تمہارا بال بچہ اور مال و متاع سب بچ جائے گا اور نعمت ہدایت سے بھی مالا مال ہو جاؤ گے۔ میں تو مسلمانوں سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس بدبخت حی بن اخطب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اسی کی نحوست نے ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کیا۔ قوم نے کہا کہ ہم ایمان تو کسی قیمت پر لانے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا، دوسری تجویز یہ ہے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنی تلواروں سے کاٹ ڈالو اور پھر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو، نتیجہ دیکھا جائے گا۔ قوم نے کہا، ان معصوم بچوں اور عورتوں کو بلا گناہ ذبح کر دینا کہاں کی انسانیت ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس نے کہا، تیسری تجویز یہ ہے کہ آج سبت کی رات ہے، مسلمانوں کو علم ہے کہ یہودی آج حملہ نہیں کریں گے، وہ بالکل مطمئن اور بے خوف و خطر بیٹھے ہوں گے۔ آؤ ان کی اس بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اچانک ان پر حلہ بول دیں، ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں شکست دے دیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تو ہمیں سبت کی بے حرمتی کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، پہلے جن لوگوں نے اس کی بے حرمتی کی تھی انہیں اس کی عبرتناک سزا ملی۔ ان کے سردار کعب نے کہا، تم سب ہمیشہ سے گو مگو کا شکار رہتے ہو، کسی چیز کے متعلق فیصلہ کن بات کرنے کی تم میں صلاحیت نہیں۔ 25 دن تک محاصرہ جاری رہا، آخر کار جب وہ عاجز آ گئے اور ان میں تاب مقاومت نہ رہی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ ان کے جوانوں کو الگ کر کے انہیں رسیوں میں جکڑ دیا گیا اور بچوں اور عورتوں کو الگ ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا۔ مسلمان جب ان کے قلعے میں داخل ہوئے تو انہوں نے اسلحہ کے وہ انبار دیکھے جو یہودیوں نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے تیار کر رکھے تھے۔ ان میں 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 500 ڈھالیں اور دیگر اسلحہ تھا۔ اس کے علاوہ شراب کے مٹکوں کے مٹکے بھرے ہوئے رکھے تھے۔ شراب تو ساری کی ساری انڈیل دی گئی، دوسرے ساز و سامان پر قبضہ کر لیا گیا۔ ان میں کثیر التعداد مویشی اور اونٹ وغیرہ تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام الگ ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ بنی اوس قبیلے کا ایک وفد حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یہودی قبیلہ بنو نزیر کے دوستانہ تعلقات بنی خزرج کے ساتھ تھے۔ ان کی سفارش پر حضور نے بنی نزیر کی جان بخشی فرما دی اور ہر آدمی کو ایک بارے شتر لے جانے کی بھی اجازت دے دی۔ بنی قریظہ کے ساتھ ہمارے قدیم سے دوستانہ تعلقات ہیں، اب وہ اپنی غلطی پر از حد پشیمان بھی ہیں، اس لیے حضور نے جس طرح بنو خزرج کی عزت افزائی فرمائی تھی اسی طرح ہماری وجہ سے ہمارے اس دوست قبیلے کو بھی بخش دیں۔ وہ بار بار اپنی یہ درخواست پیش کرتے رہے لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہے۔ جب ان کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے قبیلے اوس سے کوئی شخص ان کے متعلق فیصلہ کر دے؟ انہوں نے عرض کی، بجا ہے۔ حضور نے فرمایا، میں سعد بن معاذ کو حکم مقرر کرتا ہوں۔ انہوں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ منظور ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہودیوں نے خود حضرت سعد کا نام تجویز کیا تھا۔ حضرت سعد خندق میں زخمی ہو گئے تھے۔ حضور نے انہیں مسجد کے قریب رفیدہ کے خیمے میں ٹھہرایا ہوا تھا تاکہ اپنی نگرانی میں ان کی مرہم پٹی کرائی جائے اور ان کی عیادت میں آسانی ہو۔ بنی اوس اپنی حسب پسند حضرت سعد کو حکم مقرر کرا کے ان کو لینے کے لیے خیمے میں گئے اور ایک گدھے پر سوار کر کے انہیں بارگاہ رسالت میں لے آئے۔ راستے میں آپ کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ حکم مقرر ہوئے ہیں، بنی قریظہ سے ہمارے قدیمی دوستانہ تعلقات ہیں، ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا۔ تم نے دیکھا نہیں بنی خزرج نے بنی نزیر کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ جب انہوں نے افہام و تفہیم اور منت و سماجت کی حد کر دی تو سعد نے صرف اتنا جواب دیا، اب سعد کا ایسا وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اسے متاثر نہیں کر سکتی۔ جب سعد کی سواری حضور کی قیام گاہ کے قریب پہنچی تو حضور نے حاضرین کو فرمایا، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سعد کو اتارا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے سعد، ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی فیصلہ فرمانے کا حقدار ہے۔ ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔ سعد نے پھر اپنی قوم سے پوچھا کہ بنی قریظہ کے بارے میں جو حکم کروں تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک منظور ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ ان کے بالغوں کو قتل کر دیا جائے
اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے مال اور جائیدادیں مہاجرین و انصار میں تقسیم کر دی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، تم نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر فیصلہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ان کو ان کی غداری، عہد شکنی اور دشمن سے ساز باز کرنے کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ ظاہرہ یعنی عاونہ مدد کرنا، سیاسیہم جمع ہے، اس کا واحد سیستن ہے، اس کا معنی کلا اور گڑی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 27۔ فَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ ترجمہ، اور اس نے وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمینوں، ان کے مکانوں اور ان کے مال و متاع کا، اور وہ ملک بھی تمہیں دے دیے جہاں تمہارے قدم ابھی نہیں پہنچے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 27 کی تفسیر، یعنی تمہیں ان کی زمینوں اور مکانوں اور مال و متاع کا وارث بنا دیا، اور ایسی زمین کی فتح بھی تمہارے مقدر میں لکھ دی جہاں تک ابھی تم نہیں پہنچے۔ یہاں پر 21ویں پارے کا 19واں رکوع مکمل ہوا۔